الذي قيل في شانه ضربة ولي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين آمين أبا الحسن والحسين أمير المؤمنين بعد أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الجليل بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم اللہ کے عالم خان مادہ تطہیر کا صدقات و تمام ملکان عالم حکومت کا خدایا عادت شمار فرما دینا سادات مومنین رحمہ شہدانی چھایا قبول و منظور فرما دینا جو مراداں اپنے دلیں دے وچ گھن کری آئے نے بطول دلال دا صدقہ اللہ تمام محبان آل محمد دے حاجات انہیں دیاں مراداں دیاں آباد میں سارے جوائن ہیں انہیں دیاں آئیں اللہ مستجاب روئے زمین دے جڑی سلمان اس وقت دائیں گے دونوں کا شکار خصوصاً کشمیر برما افغانستان بحرین سعودی عرب یمن بلاوچستان اور پاکستان میں اللہ غیور مسلمانی کی محافظت مالک دیدار نظام عادل دے حقیقی عرب بردار بجل قبول فرمائے اللہ امام دے لشکر قوات قوت کے کامیاب عطا فرمائے ان اللہ کی قبولیت کے واسطے صلوات آئیو بزرگوں خالق مقدر کلام قرآن مجید جڑا کتاب ہدایت بن کے زندہ لوگوں واسطے ہے مردہ لوگوں واسطے اصل قرآن کو زندہ لوگوں کو ہٹا کر زندہ لوگ مردہ لوگوں کے پاسے پھیر دیتے کہ اگر کوئی مر بنے تو مردے کی سرانی بھی پڑھو ان کی قرآن خوانی یا برسی کے موقع جو اٹھیں ان کے کٹے جو اٹھیں پڑھو یا ان کی قبر کے اوپر پڑھو بالکل مردے کے واسطے باعث رحمت ہے قرآن شرط ہے کہ وہ مردہ اگر زندگی دے وچ اللہ دے قرآن دے احکامات دا قدردان رہ گئے تو مرن کے بعد قرآن دی تلاوت یقیناً جائے گا جی زندگی دے وچ قرآن دے احکامات دی مذاق ویلا رہ گئے تو ان کی قبر کے قرآن نہ پڑھائے کرو بالکل نہیں ہو سکتی جو پڑھنے والا پڑھے حکیم الصلاۃ کہ اللہ فرمائے نماز قائم کرو تے فرشتے مردے دے کولو پوچھیں جو اے آیت مرن دے بعد سنتا پڑے یا زندگی جی کہیں کولو سنی آوی تے اے آکسی میں زندگی تے سنی ہے تو فرشتے آکسن کے جدا اللہ دا حکم سنیا آوی تا اندر عمل یہ واسطے کہ جرا بندہ دین دا مذاق دے دے نا قرآن دے احکامات کو اہمیت نہیں دینا قرآن دا دی قبر دے اتے پڑھنا اندے واسطے فائدہ مند نہیں جی میں پہلے میرے گھر دے وچ ایک چھری لاتی ہے چاہو تو اندے نال کہیں انسان دا گلا کٹو چاہو تو ان کو عین ضرورت دے دے اپنے فائدے کی خاطر
یا گوشت کٹن دے واسطے استعمال کرو تو قرآن دے بھی دو روح ہیں، ایک جو دل بہی کثیرم بیاہ یادی بہی کثیرہ، قرآن کو پڑھ کے ڈھیر سارے لوگ گمراہ تھی سن تے ڈھیر سارے لوگ ہدایت بھی حاصل کرے سن۔ تو میں اسی اصل برامے کی خدمت یہ عرض کر سکتا بھئی قرآن کو پڑھ کے لوگ گمراہ تھیں یا نہیں تھے؟ بہرے آج اگر نبی دی امت کے کئی فرقے بن گئے تو سرکار نے فرمایا ایک فرقہ جنتی باقی جہنمی، باقی بھی پڑھتے تا قرآن پائیں جڑے جہنم ونجن تو معلوم تھی یا پڑھتے قرآن ہو سن نالے گمراہ ہو سن۔ ربت عالم اذا یتلون القرآن والقرآن یلعن علیہم، میری امت دے ڈھیر سارے یہ جنکاری ہو سن جڑے قرآن پڑھ سن تے قرآن انہیں ہوتے لعنت کر سی۔ تو پڑھتے قرآن پائیں تھیندے گمراہ پائیں، پڑھتے قرآن پائیں جہنم دے راہی پہ پڑھتے قرآن پائیں بجائے رحمت دے لعنت دے حقدار تھیندے پائیں۔ آؤ ذرا سارے رد کریں جیڑی ہستی دے اتے قرآن آئے وہ ہستی دے کولو سوالی پڑھنے آئے، سونا تو دسا جو پڑھنا قرآن میں جہنم دی بجائے جنت دے راہی بنا، پڑھنا قرآن کی گمراہی دی بجائے میں ہدایت حاصل کراں، پڑھنا قرآن لعنت دی بجائے میں رحمت دا حقدار تھیماں۔ سونا کوئی تیرے کولو بھی گمراہی تو جہنم تو لعنت تو بچن کا کوئی نسخہ ہے؟ صحیح فرمیندن ہے۔ سونا کیڑا نسخہ ہے؟ صحیح فرمیندن اگر گمراہی تو بچنا چاہتے وے تو یاد رکھو انی تارکن فیکم الثقلین۔ ماشاءاللہ واہ جی میں تمہارے درمیان میں بھاری بھرکم چیزاں چھوڑی دینا، ایک اللہ دا قرآن یہ دے پڑھاون والے اہل بیت، ہاتھ خیال کرائے اہل بیت دا دار نہ چھوڑا ہے، ورنہ تسا انہیں دروازے تے ون کھڑسو جیرے تو آپ ٹوریں دے منزل تے ون کھڑے سن کہ قرآن پڑھ کے لوگ دسے سن کہ حضرت آدم دی بیٹی تے بیٹے دا آپس وچ نکاح تھیا وہ تواڈے سامنے بھین تے بھرا دا نکاح ثابت کر دے سن۔ تو بھائیو بزرگو عزیزو آؤ قرآن کو اگر اپنی زندگی دا نمونہ بنانے تو پھر سرمایہ حیات بھی اپنے واسطے بنانے تو نبی دے دیتے ہوئے نسخے دے ہوتے عمل کرو۔ قرآن دی تفسیر نہ کہیں ذاکر کو گھنو، نہ کہیں مولوی کو گھنو، نہ کہیں بانی کو گھنو، قرآن دی تفسیر گھننی ہے تو انہیں ہستیاں کو گھنو جنہیں ہستیاں دے گھر دے وچ قرآن نازل تھے۔ آج تفرقہ فرقے بندے ہی واسطے پائیں جو چونکہ تفسیر قرآن اپنی مرضی کی پیش کی ویندی پئی ہے، معصوم نے جیڑی تفسیر پیش کی ہے وہ کوئی تفسیر پیش نہیں پئی تھی۔ پھر ایک فرمان کو لوگیں دے ذہن کو ہٹاؤن واسطے ایک بئی حدیث بڑے بڑے لفظ دے نال مساجد دے وچ لکھ دیتی گئی ہے کہ نبی فرمیندن میں قرآن اور سنت چھوڑی دیں۔ یہ بھی ہے ظاہر مذہب شیعہ کا کوئی فرق نہ سنت دا منکر ہے نہ قرآن دا منکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک گال ہے جو اگر لفظ سنت آ وجے تا بھائی سعودی عرب دے وچ
ایک ایسے دوست کو گرفتار کیتا گئے، وہ میں کو آتے میرے کو اگر مذہب پوچھیں تھا میں کہ تو آکھ دے میں سنی مسلمان خیر گمان کری آکھا دے انہیں چھوڑ دیتا، میں کو آتے میں سنی مسلمان کی میں ہاں، میں کہ اجے تک پتہ نہیں لگا سنی آدھے سنت رسول دے ہوتے عمل کرن والا، اگر لوگ انہیں کو سنت کی دیئے جرے 2.5 سال نبی دی صحبت چ رہ گئے تو وہ اپنے آپ کو سنت والا ظاہر کر سکتے ہیں، تے جنہیں علی کو سنت کی دیئے جرا اول تو گھن کے آخر تک نبی دے رلے رہ گئے، کیا وہ اپنے آپ کو سنت والا نہیں ظاہر کر سکتے؟ ٹھیک ہے، خاص خیال ہوئے۔ اچھا جی تو میں رکاوٹ لگ گئی سی، اہل حدیث شروان دے نال اہل حدیث نہیں بنتا، گہرائی تے گرائی تک مننا پہ گئی سی جو انہی حدیث گدھی کہندے کو ہوئے، ٹھیک ہے نا سی؟ یہ گال کا علامہ ہلی نے شاہ خدا بندر دے دربار دے وچ کیتی ہے نا، جو اپنی جتی نال چاہتی گئے ہم تے کرسی تے بن بیٹھے ہیں، انہیں کہ جی یہ جتی اپنے نال کیوں چاہتی ہے، جتیاں تے اون جہد تے رکھی دیں، یہ نال کیوں چاہتی ہے؟ انہیں فرمایا بادشاہ سلامت میں روایت پڑھیں جدہ حضرت امام ابو حنیفہ رسول اللہ دی محفل ویندے ہن تا جتی نال چاہ کے گھن ویندے ہن، امام ابو حنیفہ دا مقلد بیٹھا عالم وہ فوراً آ کے میرے امام جو تے تہمت پہ لے دے، میرا امام تا رسول خدا دے زمانے ہائی کہنا وہ تو 100 سال بعد ہے۔ اچھا انہیں کہ جی امام شافی میں کریں دا، امام شافی دے مقلد نے آگے جی میرا امام تا 150 سال بعد ہے، انہیں کہ جی امام احمد بن حنبلی میں کریں دا، انہیں کہ جی میرا امام تا 200 سال بعد ہے۔ تو علامہ ہلی نے فوراً فرمایا بادشاہ سلامت او علماء بیٹھیں جنہیں اپنی فقہ انہیں آئمہ کو لوگی دیئے جرے رسول اللہ دے زمانے حنوی کائنا، میں اپنی فقہ ہوں علی کو لوگی دیئے جرا اول تو گھن کے آخر تک نبی دے رلے رہے کیا تسا سنت دے منکر ہو؟ نہیں۔ قرآن دے منکر ہو؟ نہیں۔ درجات بلند ہمیں شہید عارف الحسینی دے انہوں نے بڑا سونا انتخاب کیتا ہے مینار پاکستان اپنے دور دے بڑی کانفرنس کر رہی نے قرآن و سنت کانفرنس دسالی تے خبردار اسے تے فتوے نہ لوائے، اسا قرآن دے بھی قائل ہیں اور اسا سنت دے بھی قائل، ٹھیک ہے نا؟ ان زمانے دے وچ یہ مطلب ہے اج تک پراپگنڈا ابتدا ہے کہ شیعہ حضرات قرآن دے بھی منکر ہیں سنت دے بھی منکر ہیں، چنانچہ انہیں قرآن و سنت کانفرنس رکھوا کریں مذہب شیعہ دے خلاف وہ بڑے منصوبے کو ناکام کر چھوڑا ہے شہید عارف الحسینی۔ اچھا قرآن دے بھی قائل سنت دے بھی قائل، اگر کوئی مسلمان ہے کہ نبی فرمائے میں قرآن و سنت چھوڑی دے دا تو مسلمان قرآن بھی خاموش ہے سنت بھی خاموش ہے، اور وہ گھر دکھا جیرا گھر دساوے جو قرآن کیا ہے تے سنت کیا ہے، جن پر وہ در اور وہ گھر دکھانا پہلے سی۔ پھر جہاں تک تعلق ہے کہ نبی نے فرمائے میں قرآن اور اہل بیت چھوڑی دینا، کہیں بھی دل آزاری مقصود نہیں، صرف دعوت فکر دے مقصود ہے۔ تو پرانے کتاباں جہاں سیاہ سیتا جائیں 6 کتاباں اہل سنت برادران دیا پرانے نمیاں نا پرانے، ٹھیک ہے نا؟ انہیں 6 کتابیں جگہ میں کھلیں گا احادیث یا 6 کتاباں جنہیں کچھ سیاہ سیتا سجا دے وہ 6 کتاباں جنہیں دے وچ غلطی دا امکان
کوئی نہیں جڑے ویلے انہیں 6 کتابیں کو کھلیں دے ہیں تو انہیں 6 کتابیں دے وچ کئی کتابیں نہیں ملدا. نبی نے فرمایا میں قرآن اور سنت چھوڑی ویندا اگر ملدی ہے تو یہ حدیث ملدی ہے. نبی فرمایا میں قرآن اور اہل بیت چھوڑی. مقصد معلومات ہے. لہذا نجات اگر قرآن ہونا چاہیے تو اللہ نے اپنے پاک کلام دے وچ ایک اعلان کیتے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین دے اوتے خلیفہ بناون والا ہاں. انی جاعل دا معنی ہے صرف میں خلیفہ بناون والا ہاں. صرف میں یعنی خلیفہ بنانا میں اللہ دا کام. لیکن سامنے آن ملائکہ انہیں فوراً آکھے ہیپو بنے سے جرا زمین دے بن کے خون خرابہ کرے سی، اسا تیری تسبیح کرے دے ہیں، اسا تیری عبادت گزار مخلوق ہیں. انہیں سمجھے عبادت اہم ہے. اللہ نے ملائکہ دا فوری طور تے مقابلہ آدم نال علمی میدان اچ کروایا کہ اگر تساں اپنے آپ کو خلافت دے اہل سمجھے دے وے تو آؤ میرے آدم دا مقابلہ علمی میدان دے وچ کرو. چنانچہ ملائکہ فیل تھی گئے، آدم پاس تھی گیا. اوہی جہاڑے دا ملائکہ دے دماغ وچ یہ گال آ گئی ہے اللہ کو عبادت تے ناز کرن پسند نہیں جتنا اللہ دے سامنے اہل علم ہون پسند ہے. علم دی قدر ہے. ٹھیک ہے. منظر کا تو میں ڈھیر ساری کرواؤں گی جو تاکہ نتیجے تک میں پہنچا دے گا. سروات پر تے جکھڑ دے وچ انہیں مجالس دے پروگرام ہونے چاہیے ہیں کہ جنہیں مجالس سے وچ خاموش تھی کریں تے سنیا ونجے تاکہ کشائے پلے آوے. یہ نہ ہوئے جو اتھا نعرے لاؤ باہروں نکل کریں تے تبصرہ کرو فلانا ڈاٹھا پڑھ گئے تے کوئی جو پوچھے کیا پڑھ گئے بلا کوئی یاد کہیں پڑھ ڈاٹھا گئے. یہ نہ ہوئے. مقصد ذہن دے وچ کشائے گھنو ورنہ ایک دوسرا جان دے کہ اگر میں واہ واہ کراما لگ بنیا تو وہ بھی دیر کہے نہیں. لیکن یہ ممبر بوتے آ کر فریضہ نبھانے جو میرے علاقے ایک واقعہ تھی گزرے کہ ایک بہت بڑا اپنے آپ کو علامہ تے پتہ نہیں کیا سرماون والا وہ آیا تا ترجمہ پیش کی تے ترجمہ غلط پیش کر کھڑے تے اگو موبائل پہ ہم بھری دے تے بچو ایک لڑکا اٹھی کھڑا تھا. وہاں کے مولانا صاحب اے میں تیری آواز بھری نے نہ جرا تین ترجمہ کیتے تے میں ویندا ہی تھانے پیا تیرے خلاف میں FIR کر ویندا تے کو عدالت دے وچ شیعہ یا سنی دے ترجمے والے نسخے دے وچوں یہ ترجمہ لکھانا پوسی. مولانا صاحب کو پسینہ اتنا چھوٹا جو مجلس نہ پڑھ سکیا. ان ملتا کیتن سی تے ان سفارشاں کیتن سی. میرے بولو بس میرا مقصد ہے نا بیٹا تم نہ من تھانے یہ آئے وہ آئے. وہاں کے بعد ترجمہ غلط کیتا کیوں ہے بس آگے یہ میں ہو ویدہ رہا دے. میں اتھاؤں اندازہ لائے کہ ایسا کتنے غلط لوگ ہیں جو ایسا ایک تھانے دار دی وجہ کو لوگ تا اتنا خوف زدہ پہ تھی دے ہیں جنہیں دا ممبر ہے انہیں دا حیاء نیچے کرے دے. اصل تے ہنائے دا حیاء کرنے میں کوئی عزت ملے. اجا رستے دے وطن سے آتے شوقت بھیرا آیا جو ایک گل کری پیا پہنے کیری رشتہ داری ہے میری اندنا محابہ ہے یہ گھرانے دا تو اسے کوئی عزت ملے ہی ممبر دے محابو شہرت ملے ہی ممبر دے محابو رزق روزی دے فسائل ہی ممبر دے محابو. کچھ ایک ممبر ہی میرے بولو چاہتے یا کہیں نا چاہتے وہ پیار تے پیار کئی پرائیویٹ دفتر تے ایک چپراسی دی کرسی تے لگا بنیا
جتھا چپڑاسی بیٹھے ہوں چپڑاسی کو تنخواہ پہ ملتی ہے این ڈیوٹی کی وجہ کرو این کرسی کی وجہ کرو ہوں وہ کرسی بھی ادھر کرو کچھ چاہتی ہے یا کہنا بالکل چاہتی ہے ٹائم تے آ ٹائم تے بند اتھا تائیں ہر نوکری کرنی ہے تے جے کر ذرا ایک غفلہ چا کر رہے اگلے کان کو بٹ کے باہر والا کھڑے دیں بہت افسوس ہے چپڑاسی بھی اپنی کرسی کی قدر کریں دے میں زہرا دے لال دے ممبر کی قدر نہ کرنا یہ مطلب ہے میں مذاق پڑھائی کھڑائی چاہتا ہوں نہیں ذمہ داری نبھانی سمجھیں دے پہلے لہذا تو ہاری راہبری تے راہنمائی کی ضرورت نہیں اسا اپنی ذمہ داری نبھانی تو ملائکہ نے ہوں جہارے کو ذہن چاہتے کہ اسا تے اپنی تسبیح و تقدیس تے ناز کیتے اللہ دی بارگاہ دے جڑی شے ناز بندی او تا علم ہے آدم کو علم ہا سجے کو کائنا ہا لہذا آج تو بات اسے علم والے کی قدر کرنی چاہیے ہوں تو سفر کا کرنے نا علم کا جذبہ آ گئے بت ایک وہ ویلا آئے کہ جڑا ہجرت والی رات نبی دے خطرناک بستر دے ہوتے میرا مرشد علی ستے واقعہ تا بڑا لمبا تفصیلی ہے اللہ کے جبرائیل جی رب جلیل ونجو میرے ولی علی دا پارا لے سراتی والے پاسوں جبریل کھڑے پیرے والے پاسوں میکائیل کھڑے تے اتھائی یعنی کہ جبرائیل تے میکائیل دا مکالمہ بھی علماء نے لکھے آپس گفتگو کی دن ہے جبریل آدھے تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتا جو چونکہ میں جرانا علی دے سراتی والے پاسوں میری ڈیوٹی لگی ہے میکائیل آدھے یہ پیر بھی عام پیر نہیں ہے وہ پیر جرے مہر نبوت تے سوار ہوتا چنانچہ اللہ نے اس مقام کو تے بھی انہیں کو ازمایا جبرائیل جی رب جلیل میکائیل جی رب جلیل میں جنرل دا تو کو پیدا کیتے ایک پیدا بھرا بنائے تھوڑے بھی جو ایک دی عمرہ زیادہ ہے بے دی عمرہ تھوڑی ہے لہذا اگر جن کی تھوڑی ہوئے تو کیا زیادہ عمرہ والا اپنا حصہ یہ تھوڑی آلے کو دے سکتے جبریل آگے میرا اللہ جے کر میری زیادہ ہے تو میں میکائیل کو نہیں دیتا میکائیل آدھے جے کر میری زیادہ ہے تو میں جبریل کو نہیں دیتا اللہ فوراً فرمائے اللہ کن تو ماں مثلا علی ابن ابی طالب تھوڑی جرت ہے جو تسا علی جیئے تھی سکتے میں وہ دیکھو تا صحیح تسا ایک میں جو تو قربانی دے واسطے تیار نہیں بے یہ بھی تا ہے جڑا نبی دے بستر تے خطرناک رات تے سم کریں تے جیندی نیندر اللہ کی رضا بن بنے تے محمد دی جان بچاوے ایسی ہستی کو انبیاء دی زبان وچ علی یاد بس ہوں کو واقعہ کہ اون جہارے فرشتے دے ذہن جائے اچھا علم دے نال نال اللہ کو نوکری بھی بڑی پسند ہے ہوں جہارے کو ملائکہ نے آکھا پروردگار ہون اسے جان نوکرے والیاں ڈیوٹیاں بھی لا جو اسا کہیں بھی نوکری کر سکوں اللہ ہر کہنے دے سامنے فرشتے کو نوکر نہیں بنے دا ود پیچھے فرشتے ہنائیں دے نوکر بن دیں جیرے ای قابل ہومن بس ہنائیں جہانے دے بعد فرشتے کو لو اللہ نوکرے آلے کام بھی کیتے کہیں ویلے حسنین دے جوڑے چاہ کے آئے کھڑے کہیں ویلے زہرا دی چکی پہ پی دیں کہیں ویلے حسنین دا پنگوڑا پہ ہلیں دیں تے کہیں ویلے علی دے وضو دا پانی گھن کے پہ آن دیں دیگر دا ویلہ ہے میرا مرشد علی مزدوری کرن من کھڑے پہلے گھارے چاندن
دی نبی دی بڑھتی جی گردا ویلا ہے کوئی چند لکم ہمیں نہ علی کھا کے اللہ دی عبادت کر رہا میری سین رو پئی ہے علی سمجھ گئے جو گھر دے وچ کوئی شاید کوئی فرمیندے حسنین دی امی رو کو نہ ہا میں کو دسا دیو ہا جو تمہارے گھر وچ کوئی شاید کوئی نہیں میں کوئی انتظام سویر دا کر جلا ہا بی بی آجے یا علی میرے پاک بابے دی میں کو وصیت ہے کہیں اپنے وارث علی دے ہوتے کوئی فرمائش نہیں کر جکڑ والے مطورے کو پوچھنا چاہتا کیا یہ گال مذاق ہے افسانہ ہے کہانی ہے یہ ڈرامہ ہے یا فلم ہے یا حقیقت ہے اگر میرے ماما بھیڑی یہ لفظ سن کریں ایدو تے عمل نہیں کریں جائیں معلوم تھی آئی نہ دے نزدیک پاک بی بی دا یہ جملہ مذاق ہے پاک بی بی دی سیرت طیبہ دا جیرا جملہ تمہارے سامنے آوے تو سب پاک بی بی دیا مغروف تھی رہے تو آج تے کرتا ہے ہوں تو تے عمل کرنا ورنہ قیامت آلے جاڑے ان کرزے دا جواب دے منے کہ صرف اسے ایک عادت میری سین دی اسے ہکا سیرت تے اگر عمل کیتا بنے تک گھر دے ڈھیر سارے مسائل حل تھی سکتے ہیں میرے پاک بابے دی میں وصیت ہے وارث ہوتے او فرمائش نہ کرا ہے جیڑی فرمائش ہوتے دوڑا شوہر عمل نہ کر سکے پوری نہ کر سکے لیکن اب تک ہر گھر جہنم بن چکے جی بچائیے ٹھیک بھائیو بزرگو عزیزو اٹھے علی مدینہ کے بازار پھر دے لوگوں کوئی ہے جرا علی کو مزدوری نہیں ایک یہودی آتے یا علی میرے چند گوریاں اندر والا رکھو میں ایک شیر جتنا جاؤ تو مزدوری ہے دے سان یہ لوگ مغرب دی اذان تھیمان لگی ہے علی مزدوری ختم کی تھی ہوں جاؤ دیتے ہیں علی اباج کن کے دودھ دے پر گالا لے پاس رستے دے وچ ایک نما صحابی نبی دا جن تازہ تازہ کرمہ پڑھے روتا نہیں فرمیدہ مقدار کیوں بیٹھا رو دیں آدھے سونا تو بیٹھا رونا میرے گھر ایٹر کھاون کی کوئی شاید کوئی نہیں علی فرمیدن اپنا دامن بدھا اس مزدوری آلے جاؤ ای کو دیکھ ری فرمیدن تو گھن مان علی دی نب بیٹھ مغرب کی اذان ختم تھی گئی ہے علی دے گھر قدم چاہیں دعا مانگدیں اوڑو اقامت کھیچ گئی ہے پروردگار تو جان دیں علی جڈانی رجے تیرے نبی دے کٹھے نماز دی پہلی رکعت چ رجے اجا میں وضو بھی کرنے یہ جا سبب پیدا فرما جو نبی کو پہلی رکعت چ بن کے ملا گھر دے وچ آنن تا جناب سیدہ مصلی تے جناب فضا مصلی تے حسنین شریفین مسجد نبوی ہے مصلی ہوتے ہیں سبیل والے پاسے علی ٹورین تا پانی کائنا ہا اللہ دا ولی پریشان تھے خلا کے عالم نے جبریل کو آکے جلدی کر جنت وچوں کوثر تے سلسبیل دا پانی جنت دی پتہ دے چکے اتے جنت درمال میکائیل دے حوالے کر میکائیل تو ون میرے ولی کو پانی پیش کر جبریل تو ون میرا نبی جرانا رکوع بنیان والا ہے تے ان کو آگ اللہ پہ فرمے دے اتنے تئی نماز کو ابو تے نہیں ٹورنا جے تئی میرا ولی علی شامل نہ تھی بے علی وضو کی تے نبی رکوع دی حالت چا علی نبی دے رلے رکوع دی حالت آن کرے رلے جکھڑ کمالیہ دے شریف محبان آل محمد بس ذہن دے وچ رکھائے جائیں دی خاطر نبی دی نماز دا رکوع لمبا تھی وے وہ کو علی آدھے جائیں دی خاطر سجدہ لمبا تھی وے وہ کو حسین
یہ گھرانے کو عطا کی تھی تو آل محمد منن والا بھی یہ زندگی کو کمرہ امتحان سمجھے کوشش کرو اپنے آپ کو امتحان واسطے تیار کرو امتحان کہیں گلی دے ککھ یا بھوسے یا پورا کرکٹ کا نہیں ہوتا رہا امتحان ہوتا ہو سی جرا انہیں دا ہو سی انہیں دا ہو سی تا امتحان ہو سی بس امتحان جو ہو سی وہ یہ بچائے کہ زہرا دلال نے کربلا دے وچ ایڈا سونا امتحان دیتے ایڈے سونے پیپر حل کیتے جو ڈانگی کی رات بھین سوار کیتے ہیں میرا بھی ڈاڈے ابراہیم دا امتحان سخت ہا یا تیرا امتحان سخت ہے شبیر رو کر فرمیدن اما دی جائی ڈاڈے ابراہیم دا امتحان میرے امتحان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ڈاڈے ابراہیم کو نمرود نے آگے سٹوایا ہے تے آگ گلزار تھی گئی ہے بغیر آگے جلے دے ابراہیم خلیل اللہ بن گیا ہے لیکن اما دی جائی جیری بھات تیرے خیمیاں کو لگنی ہے وہ آگ گلزار ہے اما دی جائی ڈاڈے ابراہیم نے اپنے پتر اسماعیل کی گردن تے چھری چلائی ہے اسماعیل بغیر کٹھے دے ذبیح اللہ بن گیا ہے لیکن جیڑی برچی تلے اکبر کو لگنی وہ گلنا اکبر دی قیمت پوچھ رہی ہے اکبر دے ماں دے پیو تو پوچھ میرے چھیمہ لال ولایت دا فرمیدے 70 پیوت پتر دا پیار کٹھا کرو یہ ایک محبت بنی یعقوب دی یوسف دے نام امام فرمیدے 70 یعقوب تے یوسف دی محبت کٹھی کرو یہ ایک محبت بنی یہ حسین دی اکبر سارا ایمان اپنی محفل دے وچ پتر کو سامنے بلاوے کوئی ایڈا پیارا ہے جو فرمائش کر رہا وہ پوری کر رہا بے موسم انگور میرے پھل جو مگیا اور جنتی جو مگاونے پہلے دینا مگا دے لیا تے راتی دا اٹھی کرائی پتر دے بوسے گینے آئے ایک راج شبیر اٹھے نا تے علی اکبر دے پنگوڑے دے ہوتے ہیں چوری دے جان دے بیچے کئی بندے دی چھاں پئیے تے جناب لیلا دی آنکھ کھولیے فرمیندن کون ہے میرے پتر دے قریب آمن والا سرکار فرمیندن او قبیلہ ثقیف دی شریف مستور سلطی رائے میں حسین آج یہ مولا سارا نیوار تا پتر تو ہلے رلے رہے فرمیندن لیلا ساموان پہلی اکبر باچو نبھنی یہ ہمیں زندگی دا پیار اور تک انہیں سامن دارا دلال کو اپنی شہادت دے بعد کتنا پیار رہا تاریخ آدھیے منون سفر کرنے دے پہن شہیدیں دے سرحدوں کے سنا تے سوار مارا تم نومان والی جلے منزل آئیے نا انہیں اکبر دا سر چاہ کے صندوق کے چپاتے جن تے صندوق گئیے شبیر دیا نگاہیں اڑائیں تے پھر جانا سویرے جو یہ ملون اٹھیں کیا دے دن اکبر دے بابے دا سر لوگے سنا تے کائے دن میرے مہاری امام تو تے ظلم کریں دن آدھن دے ساتھ میرے بابے دا سر کتے گئے سیدہ دے ظالمو میرے تے ظلم نہ کرو بلیو دیکھو آج جتا اکبر دا سر رکھا جنا مان کرے انہیں ملون صدوق جلدی دے نار کھولے عجیب منظر ہاں ضعیف پیو جوان سلامی پیا چک دے تے فرمیدن غیابو کا امی او میرا لال تے کو میں
پیار ہوں امڑی دا پیار تاریخ آدیے جڈا ایک کافلا ٹوٹا پیا نا عیسائیں دے ایک قصبے دے وچوں کافلا گزریا عورتاں ہن چھتوں تے سوار ایک عورت آدھی مائیاں میں دعا منگدیاں تسا آمین آکھو آدھن کیڑی دعا منگدی ہیں اکھے یہ جوان دا سار نٹھے دے یہ کیٹھا سونا ہے عورتاں آدھن ڈاٹھا سونا ہے آدھی دعا یا منگدیاں رب عیسیٰ تے عیسیٰ تے مریم دا واسطہ ہے شاہی جوان دے مرم تو پہلے ہی دی ماں مر گئی میرے جناب لیلا دا میں مائیاں وہ گلے نہ دیو میں جیتی بدیا میں تا قاتلیں دیا چھڑکا بدی چلے دیا شریف و علمدارو ایمی تاریخ رسیں دیئے کہ ایک دفعہ میدان جرے بلے میرے مظلوم امام دا یہ سونا پتر گئے نا تا سرکار نے دعا منگوائیے جناب ام لیلا دے گول فرمیتے لیلا سمیتو عن جدی رسول اللہ میں اپنے نانے کو لو سنیا ہمی دعا والدت یستجاب لولدہا اللہ ماں دی دعا اولاد حق جدی قبول کرے دے دعا مانگ شاہ ایک دفعہ میرا اکبر ولا فرد میرا ہاں لہ لائے دے دے بطول دی نوح نے منگی یہ دعا منحوس بدلہ دے بھی چھپیا ہویا جن لیلا دا ایک دفعہ ظاہر تھے زخمہ دے منہ کھلے ہوئے ہیں ایک وہ ویلا بھی یاد کر کہ جدن جناب محمد حنفیہ جنگ صفین دے وچ لڑن گئے ہن نا تے واپس جو ولیم میرا مرشد علی مشکیزہ پانی دا گیتھی کھڑے جلے محمد حنفیہ آئے جناب محمد حنفیہ کو جلدی نال پانی بھی پلائیں زیرہ تے پانی بھی سچے نے وجود تے پانی بھی سچے نے تے آج جرے میرے غریب دا پتر واپس ملے نا تاریخ آدھے پانی تا کہنا آدھے اچھ کند کرتا لانی بابا میں پترے ہے مار مکائے بابا ایک گھٹ پانی دا دے میں ہاں وہ شریف و عزتار مظلوم دی بے وسی دے بیلے کو یاد کر کریں جنہیں حضرات کربلا دے سوار بیٹھے ہوئے گواہی دے سو جنہیں ویلے دی ٹھال میں دراندے نا وقت ویلے قبیلہ بن اسد جوان اج کربلا دے بیٹھے خونی ماتم کو فارغ ہو کریں تے جاگ شیر تے شربت تے جا بھرے دن اکبر دی غری دا طواف کر کریا دن لیلا دا بچڑا جا مسجد پانی کے مظلوم امام دا بچڑا دے دیتا ہے بابے کو منگیا ہے بابے اللہ تعالی پردے سلامت رکھنے سجے مذہب دا ایک عالم دین آقا مہدی بحر العلوم انہاں دے بارے ایک روایت ہے کہ علماء فرمیدن احتیاط کیتی کرو ترائے ذرین دوتے ترائے مضمون نہ پڑھے کرو علی بادشاہ دی ذری دوتے ہیں علی دے شریف دیا دا شام منجا نہ پڑھے کرو تے عباس دی ذری دوتے معصومہ سین دے مسائل نہ پڑھے کرو حسین بادشاہ دی ذری دوتے علی اکبر دا مسائل نہ پڑھا کرو آقا مہدی بحر العلوم بہت بڑا عبادت گزار عالم تے جی جڑا بڑا عالم اتنا بڑا ذاکر شبیر دی ذری کے کول بہ کریں علی اکبر دی شہادت پڑھی سی بڑا گریا ہویا او رات کہیں گھر دے وچ دھوں نہ دکھیا مہدی بحر العلوم گھر جا کر اللہ دی نماز پڑھ کے ستا روندا رہ گیا ادھی رات دے ویلے اپنے بستر دی ٹیک ہٹ کے روندا بیٹھا ہے یا دروازے دوتے کسے مستور دے رومن دا آواز آیا یہ دوڑے دروازے والے پاسے کھولا لیکن آواز کو محسوس کرے کوئی پردہ دار ہے دروازہ نہیں سی کھوجا آتے کون پردہ دار ہے میں میرے دروازے تے آمن والی
آواز آندی ہے میں حسین دی ماں ہاں بی بی میرے دروازے تے کیوں آئی ہیں حسین فرمیندی ہے دسا آج تک میرے پتر دی ذری تے کیا پڑھی ہے بی بی میں تیرے سونے بچڑے دی اکبر دی شہادت پڑھی ہے حسین آدھی آج تو بعد بلا نہ پڑھیں آدھے بی بی کیوں میں غلط پڑھی ہے بی بی آدھی تائیں تا صحیح پڑھی ہے تو تا پڑھ کر اقبال ہے سے میرے نہ میرا پتر جنت کئی میلے اپنے بابے علی دے گالا لگتے کئی میلے نانے محمد دے گالا لگتے کئی میلے میں امڑی دے گالا لگتے کئی میلے میرا حسن دے گالا لگتے آدھے ہائے میرا جوان بچڑا ہائے میرا سونا بچڑا اللہ تعالی پردے سلامت رکھنے بس بھائی شریفو اکبر کی ماں 18 سالہ تک سکھتی رہے گئے میرا پتر میرے کو پوچھا مقصد میں دیسا میری آلی حسین اشارہ کر کے فرما گیا اکبر بچڑا تے کو جیڑی شاید ضرورت ہوئے میرے کو مانگی تھی کر میں نوکری واسطے آ دینا امڑی کو کڑائی تکلیف نہ دے میں 18 سالہ تک ماں سکھتی رہ گئی آج لامی دلی ابھرے تے تھوڑا جیا چڑھے اکبر امڑی دے خیمے دے وچ کیتے آن کے سلام اما 18 سالہ تک سکھتی رہ گئی ہیں کہیں میرا پتر میرے کو پوچھا مگسی میں دیسا آج مگا لنگھایا دے دے سے بی بی آتے ضرور دے سا تو حکم کر اکبر آتے اممہ بات جگر دے ہاتھ رکھ بی بی آتے میں کوئی حاجراتا نہیں اکبر آتے اممہ جے دے سکتی ہیں تو بات میں کو موت دی بی بی آتے تائے مانگ چھوڑی میں دے چھوڑی سلام کرنا اکبر آئے آدھے بابا بابا میرا سلام ہوئی امام اٹھے پتر دا منہ چلیا بابا میں کو موت دی اجازت دے امام فرمائے تیری موت کوئی سوکھی تا نہیں پہلے وان ماں تو پوچھا ماں مر بیسیا آدھے بابا آپ یہ نہیں بھی آیا او دیکھو میری اممہ دروازہ خیمہ دے اور میرے امام نے کیا کیتا ہے پتر کو پاک بدھانی شروع کی پاک دے پیج بلیدہ کھڑے پردہ کھڑے بالا نبلو من لکم بشین من القوم والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ او شریف جڑے ویلے بدھے ہوئے نقدہ تاکل فرمائے انا للہ جی میں ماں دروازے تے کھڑی آئے سے اٹھائی جان پئی آدھے ماں آؤ جلدی آؤ میں لٹی دی پئی پیا ٹوٹتا ہے سرکار فرمائے من میں ڈلا پردے دارن کو ملا پھوٹیاں کو ملا جلے پردے دارن دے درمیان آئے چھیکڑی سلام کی دس یا تاریخ آدھی ہے پردے دارن دے کوہرام بپات ہے جی میں سجاد دی اکھ بند دے کھولی سی پوچھ دے باغر دیاں بڑی عزیز دیاں تھیاں تے نوہاں کیوں پیار ہوں دیاں بی بی دسائے دوارا ہم شکل پیغمبر بھرا پیا پور دے سجاد فرمے دے مو آکو میرے قریب آوے جلے اکبر قریب آئے نا سجاد اٹھی کریا دے ہیں ویر یہ لباس تے کو کائے پوائے اکبر آدھے قسم پہ کو بابے پوائے سجاد آدھے میرا تو گھن اپنا میں اڑے تو اسے دے بیڑے دی زینت ہی آدھے نام میرا امام ویر میرے بولو شام دا بازار نہیں دکھی دا تو جان تجا پھٹیاں جان اکبر گھوڑے تے سوار تھی آئے علامہ حسین بجارہ سے قبلہ کی کتابیں سے جملہ لکھے تمام پردیداریں دا سلام کیتے میں پڑھ چھوڑے تو سا سون چھوڑے اسرار و شہادت دے اندر آقا در بندی لکھ دیں جڑے ویلے اکبر بھولے علی دیاں دیاں نوہاں پتھران نار ماتا آجہاں واہ غربتا واہ اکبرا اکبر ارحم علا غربتنا یہ بین پلندہ ہیں یہ میں خیمہ گاہ عبور کرنے شروع کیتن یا تاریخ آدھی شریفو عزتدارو اللہ تعالی پردے سلامت رکھنے بس چھیکری میں لفظ پہ آتا تے ای میں ٹوران لگے یا دامان کو پیچھو چھیٹی ہے یہ بلا دیکھے تا دو پھوپیاں کھڑیاں رون دیاں پھوپیاں ماں ہونے تو آرے کو ویدہ کیتے
پھوپھی ماں کیوں نہیں میں بنیا لے دے بی بی آجی میرا لال تے کو رکے دی نا جنہیں 11 محرم دے نہیں تے کو ملنا اسا نا تے سونی داڑھی خاک تے خون دے وچ گرتان ہو سی تے کو نبی آدھی گھوڑے تو لایا سچی باں بڑی پھوپھی دے گالے پا کبھی باں چھوٹی پھوپھی دے گالے پا سے کو رج رج کے اپنی داڑھی چومان دے میرے شہری اکبر دا بوسہ کی تھا شریف و عزتدار ہو بات قرآن لگے یا بلا دامن کو چھیتی ہے جیے بات دیکھے تا چٹے سارا لی ماں آئی اولے اولے دیکھ رہی آدھی لال پھوپیاں تو منہ چموایا ہے میں تا تیری ماں میرے گالے چباہی ماں میرے کو رج رج کے داڑھی چومان دے ماں نے بوسہ دیتا ہے جلے چھیکری کہنے چ گھوڑا آیا ہے گھوڑے دے قدم روک گئے فرمین راہوار کیوں روک گیا ہے اولے اولے دیکھ ریا دے حسین دا سونا بچڑا میرے پیرن دے پاسے دیکھ اکبر نے جھوکے دیتا ہے پوڑے 4 سال دی معصوم میرے پیر دا گھوڑا میرے اکبر کو لگے فرمین سکینہ میرا راہ چھوڑ جلدی دے نال راہ چھوڑ کریے اولے اولے دیکھ ریا دے رنج نہ ہوئے پھوپیاں تو منہ چموائی اماں تو منہ چموائی میں تے کو نہیں آدھی گھوڑے تو لایا میں تے کو نہیں آدھی میرے گالے چبائی پا ذرا رکا تو پیر جگہ پیا تیرے پیر دا بوسہ گلے رات شام تے یاد کرنے دی ویسا میں تا اکبر پھرا تے پیر چوم دے شریفہ ہوئے درداروں پھر ٹوٹتا کیتا ہے بابے تو چھکری دیتا کیتا ہے ٹوٹتا پہ لیلا دا بچڑا میدان دے پاسے یا پیچھو کیا محسوس کیتا ہے آواز پہ آتی ہے محلن یا والدی میرا لال گھوڑا ہولے ٹور مدد ضعیف پیو اکبر نے ڈٹھے بابا دا دوڑ دے گھوڑا روک ریا دے بابا بابا میں تو ہونے توڑے گلو بیتا کیتا ہے سرکار فرمیدن میرا لال اج تیرا تائیں جیاں پتر ہویا تو میدان دے پاسے ٹورے میں تیرے گلو پوچھا جو جوان دے ٹورن دی قیمت کیا ہوگی ہے بسری شریفہ و عزتداروں بدلہ میں چھپ گیا چن لیلا دا تاریخ آدھی ایک ظالم نے پھل پر چھیدہ ماریا ہے ہم شکل پیمبر لتا ہے بابے کو سلیا ہے شفیر ٹور جلن ٹور دے کئی او مقام ہیں جتا کئی ویلے اٹھیا کئی ویلے بھیا تے رو رو گریا گیا اللہ دنیا بعد کل افاد اکبر تیرے بعد میں کو دنیا تے دھواں دار نظر آوے میں کو آواز دے کتا لتھا بھی ہے او میرا بانگا بچڑاوے پتر کے قریب آئین ہاتھ سینے دے میرا لال ہاتھ سینے دے کیوں ہے بابا ایک ظالم نے ظلم کیتا ہے پھل پر چھیدہ مارے آئے سفت پھل تروڑ چھوڑے آئے میرے امام نے کیا کیتا ہے آستینہ کونجی آئین پھل پر چھیے جہاں پاتا ہے شفیر سجے کبے دیکھ ریا دن میرا اللہ ڈالے ابراہیم کو بھیج میرا اللہ ڈالے اسماعیل کو بھیج ڈالی حاجرہ کو بھیج یا 1,24,000 انبیاء داواز ہے غارات اللہ دا موجود ہے اللہ گواہ دل پھل پر چھیے جہاں پایا ہے تمام نبی کانچا کی دیئے روح زہرا موجود ہے روح علی موجود ہے علی رات زہرا دے اچھی دے آیا ہے اولے اولے فرمین حسین دی ماں اور تینا دے گا پھر بابا جاوے نا بچڑا جاوے اللہ گواہ تاریخ آدھی دل پھل پر چھے جات پایا ہے اس جوان دا جگر حل گیا ہے اکبر دے آنکھی بندن جلدی دے نال پتر کو چایا ہے سینے نال سینہ رنا جلیا ہے اولے اولے دیکھ ریا دے موسم تا میلی ہے تو بھی ہے شریفہ عزتدارہ
جوانیاں دا چمدا ہے یا جوان دے ہاتھ چھٹن لگ پے شفیع